بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین کرام، ناظرین حضرات، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں احکام کہ ایک موضوع خاص طور سے ایک عبادی حکم ہے جو اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسی پروردگار کے لیے ہمارا عمل کہ جو خدا کی رضایت کی غرض سے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے یہ عمل انجام دیتے ہیں، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت حکم خداوندی ہوا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین۔ اے ابراہیم و اسماعیل، تم نے یہ جو گھر میرا بنایا، خانہ کعبہ کی تعمیر تم نے کی ہے، تم اسے پاک بھی کرو، اور پاک ان لوگوں کے لیے کرو کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ہیں اور یہاں پر جو اعتکاف کرنے والے ہیں، یعنی معتکفین کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے یہ حکم خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو کہ اسے تم پاک کرو۔ بات یہاں سے کہ اعتکاف جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات ہیں کہ جس میں خداوند عالم کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل اور عبادت کی جاتی ہے، ویسے ہی یہ اعتکاف بھی ہے۔ اگر اس کے لغوی معنی دیکھے جائیں تو یہ کہ کسی جگہ پر اپنے کو بند کر کے رکھنا یا کسی جگہ ٹھہرنا، اور اس کو تقرب الہی کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں ذکر کیا جا سکے۔ اسی چیز کو اصطلاح میں جو ایک حکم دینی کے عنوان سے جو بیان کیا گیا ہے کہ بندے خدا کوئی بھی انسان اپنے کو اللہ کے گھر، مسجد یا کسی مقدس جگہ پر اپنے کو ایک مدت کے لیے روکے کہ جہاں پر دنیا سے الگ ہو کر عبادت الہی انجام دے اور ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کہ اسے دنیا اپنے کاموں میں مشغول نہ کر سکے اور وہ فارغ ہو جائے اور اس فراغت کی عالم میں جا کر وہ اس خانہ خدا میں عبادت الہی انجام دے۔ اعتکاف یوں دیکھا جائے تو مستحب عمل ہے، لیکن کبھی کبھی یہ عمل واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نذر کیا کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اور اس عمل کو انجام دوں گا، یعنی رضایت الہی کے لیے کہ اس کا کام یہ پورا ہوا ہے تو اس نے یہ نذر کیا تو یہ واجب۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی انسان یوں ہی ارادہ کرے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور میں اعتکاف کا عمل انجام دوں گا تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس مستحب عمل کو ہم زیادہ سے زیادہ رواج دیں، رائج کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوں اور ہم اپنے قلب اور اپنے دل کو اس عمل کے ذریعے سے آمادہ کر سکیں کہ ہم اپنے کو بندہ خدا، اللہ کا
خاص بندہ مقرب الہی کی غرض سے یہ انجام دیں۔ یہ اعتکاف یوں دیکھا جائے تو مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا تو وہ جائے اس جگہ پر، یوں دیکھا جائے تو 4 مسجدیں ہیں، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد کوفہ یا بصرہ، اور پھر اس کے بعد خود اپنے شہر کی مسجد جامع۔ وہ 4 مسجدوں کا حکم الگ ہے اور یہ عام مسجدوں کا۔ بہرحال مسجد میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر وہ 4 مسجدیں، چاہے وہ مسجد الحرام ہو، مسجد النبوی ہو، اور مسجد قدس بیت المقدس، اور چوتھے مسجد کوفہ یا مسجد بصرہ، بہرحال دونوں لفظ استعمال ہوئی ہیں، اور 5واں مسجد جامع ہر شہر کی، کہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہوں اور وہاں پر جا کر۔ اب اس کے احکام اگر دیکھے جائیں کہ بھئی جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے کیا کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور وہاں پر اس کے لیے مستحب اعمال کیا کیا ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے کہ اس مسجد میں ٹھہرنا، 3 دن کا قصد کرتے ہوئے کم از کم، زیادہ بھی انسان اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہی 3 ہی چیز 3 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ معمول، اور روایات میں جو کہا گیا ہے کہ 3 دن کی نیت کم از کم کرے، اور زیادہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اب اگر وہ 3 دن کی نیت کر کے مسجد میں جاتا ہے تو وہاں اسے پہلا دن اور دوسرا دن تو مستحب کے عنوان سے رہے گا، لیکن اگر وہ 2 دن کراس کر کے اب اگر تیسرے دن وہ داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ عمل واجب ہو جائے گا، پھر اسے تیسرا دن بھی کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ 2 دن سے پہلے وہ انکمپلیٹ پر چھوڑ کے وہ آ سکتا ہے، لیکن 2 دن کراس ہونے کے بعد تیسرے دن یہ چیز واجب ہو جائے گی، پھر وہاں سے وہ نہیں نکل سکتا۔ یہ اعتکاف، اب اگر اس کے احکام کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ اعتکاف میں ہم رضایت الہی کے لیے یا عبادت الہی کی غرض سے ہم بیٹھ رہے ہیں اور یہ اعتکاف کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، نیت سب سے پہلے۔ اور یوں دیکھا جائے تو ہمارا ہر عمل، ہر عبادت تقرب الہی کے لیے، لہذا ہر نیت میں یہ بات کہی جاتی ہے قربتاً الی اللہ۔ کاش ہم اگر ہر عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دے، یقیناً خداوند عالم ہمارے عمل کو قبول کرے گا اور ہمیں اپنے سے قریب کر لے گا کہ ہم مقرب بندگان الہی میں ہو جائیں۔ اور یہ اعتکاف جو 3 دن ہم رکیں گے، تینوں دن ہمیں روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے نہیں، یعنی اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اب اگر ہم 3 دن جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم واجب روزہ کہ جو ہماری قضا ہو گئی ہے، قضا روزہ ہو گیا ہے، ہم وہ نیت کر سکتے ہیں۔ مستحبی روزہ یا کوئی قضا یا کسی استجار، اسی سے ہم نے کہا کہ بھائی ہم روزہ رکھیں گے، وہ ہم کو اجارے پر اس نے ہم سے یہ طے کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو استجاری روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا روزے، استجاری روزے، مستحبی روزے، کوئی بھی کسی بھی نیت سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ 3 دن ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ حالت روزہ میں رہ کے تب ہم یہ اعتکاف کا عمل، مسجد میں نیت اعتکاف کی، روزہ 3 دن ہم کو رکھنا ہے۔ اب جب ہم اس اعتکاف میں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد ہم نے وہ نمازیں، وہ عبادتیں
تلاوت قرآن مجید اور دیگر ذکر الہی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انجام دیں، تاکہ یہ ہمارا عمل سبب بنے کہ ہم جو آئے ہیں اللہ سے قریب ہونے اور دنیا سے دور ہونے، تو اب اگر اللہ سے دور نزدیک ہونے آئے ہیں تو ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی، ذکر الہی کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو فائدہ بتایا گیا ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا 3 دن جا کر اپنے اقارب، رشتہ دار، احباب، گھر والوں سے دور رہ رہا ہے، یقیناً اس کا غرض، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اگر دنیا سے دور ہوئے، اپنے گھر والوں سے دور ہوئے، تو ہم کسی سے تو نزدیک ہوں، تو وہ پروردگار عالم ہے۔ اور پھر اگر اس اعتکاف میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، زیادہ سے زیادہ ہم اگر عبادت خداوندی، قرآن مجید کی تلاوت اور خداوند عالم کے بارے میں ہم سوچیں، اپنے فکر کو کہ ہم کس لیے ہیں، اپنی خلقت کے بارے میں، ہمارے خلقت کے مقصد کیا ہے، اگر ان چیزوں کو سوچیں تو یقیناً اس اعتکاف کا ہمیں فائدہ ہوگا، پروردگار خوش ہوگا۔ اے میرے بندے، تو نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تقرب کی غرض سے تم نے یہ عمل انجام دیا، یہ عبادت جو تم پر واجب نہیں تھا تم نے مستحب کے طور پر انجام دیا ہے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے اس عمل کو قبول کر رہا ہوں، خدا کرے ہمیں خدا وہ توفیق دے کہ اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی رضایت کے لیے، اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام دے، تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکیں۔ یہ اعتکاف یوں دیکھا جائے تو اس میں کچھ محرمات بھی ہیں کہ ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے، روزے میں جو چیزیں اس کے روزے کو باطل کرتی ہیں، اگر وہ کام انجام دے تو یہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لہذا وہ کام جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگر ان عمل میں سے کوئی کام انجام دے جو مبطلات روزہ ہیں، تو اسی سے یہ اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف ہمارے لیے ایک عبادت، اب اگر یہ اعتکاف کہ جو روزے کے باطل کرنے والی چیزوں سے باطل ہو جائے گا، تو پھر ہم ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف کہ جو ہمیں بعض چیزوں سے روکتی ہے، مثال کے طور پر خوشبو لگانا، مجادلہ کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا، زبردستی کی، جھک لڑا رہنے، ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ توفیقات حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کی غرض سے، تو جب عبادت کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ فالتو کام نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ کام جو رضایت پروردگار کے لیے ہوں، وہ کام ہم انجام دیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس اعتکاف کی حکمت اور اس کے فلسفے کو سمجھا جائے تو بالکل آسان لفظوں میں یوں دیکھا جائے، انسان دنیا سے کٹ کے عبادت خداوندی کو انجام دینے کی غرض سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے روحانیت کو، اپنے معنویت کو بڑھانے کے لیے یہ عمل انجام دیتا ہے، تو بہرحال اس کا دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، نجاسات سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو جس طریقے سے حیض و نفاس اور جنابت، وہ دو چیزیں عورتوں سے متعلق ہیں، لیکن جنابت جو مرد، ان چیزوں سے پاک ہونا، اور کوشش یہ ہو کہ ہمیشہ 3 دن جو ہم رہ رہے ہیں باوضو رہیں اور پاک و پاکیزہ رہیں، الا یہ کہ سو جائے، بہرحال سو جانا بھی وضو کر کے وہ بھی عبادت سے خالی نہیں، کہ جو روایات میں ہے اگر وضو کر کے کوئی سوتا ہے تو وہ گویا قرآن ختم کرنے کے برابر۔ تو یہ بھی ایک عمل اور یہ ایک عبادت کہ جس پہ 4 چاند لگ جائیں گے اگر ہمیشہ ہم باوضو رہیں اور قربتاً اللہ ہمارا خیال
ہمارا دل، ہماری فکر اللہ کی طرف، تو ہم بہترین عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یوں دیکھا جائے اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے جو شرائط ہیں، بھائی مسلمان ہو، اعتکاف مسلمان مومن سے، انما یتقبل اللہ اعمال من المؤمنین والمتقین، اللہ مومنین سے اور متقین سے ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھے، اس کا روزہ رکھنا بھوک کا برداشت کرنا بس، کوئی اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا۔ اعتقاد خدا بندی، توحید پر اپنے کو ثابت رکھنا، اور پھر جا کے وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ عقل مند ہو، کوئی بیچارہ عقل سے خالی ہے، اس کے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا، کوئی بچہ ہے، اس بچے کو ابھی شعور ہی نہیں ہے کہ میں 3 دن رہ کر اپنے گھر والوں سے دور اور یہ عبادت انجام دوں۔ باشعور ہونا، عقل مند ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کو اس کے لیے شرط ہے، اعتکاف کا قصد کرے۔ گیا مسجد میں بیٹھا رہا، نہیں نکل پایا، تو اس نے کہا جو ہے میں اعتکاف کی نیت، 1 دن گزر گیا، آدھا دن گزر گیا، پہلے سے اعتکاف کی نیت اور قصد کرنا یہ ضروری ہے، تب جا کے۔ اور اسی طریقے سے جو عمل ہمارے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی خرید و فروخت، بھئی ہمارا کام ہے، گھر کو چلانا ہے یا بازار دیکھنا ہے، تو پھر جاؤ بازار دیکھو، گھر دیکھو۔ خرید و فروش بھی کرنا اس اعتکاف کے عمل میں بہرحال مانع ہوگا، لہذا خرید و فروش بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے لیے اعتکاف جو ہمیں بتاتا ہے کہ اعتکاف، اب یہ کہ ہم کو باوضو رہنا ہے، ہم کو باخلوص، یہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ارے گئے تھے اعتکاف، بتا رہے ہیں سب کو، یہ بتانے سے پھر جزا انہی سے لے لیجئے جن کو آپ نے بتا کے خوش کیا ہے، خوش ہوئے ہیں۔ خدا کو خوش کیجئے، خدا کو جب خوش کریں گے خدا آپ کو خوش کرے گا۔ خدا کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اس کی جزا خداوند عالم دے گا، اور بہترین اس کا بدلہ اور جزا اور ثواب دے گا۔ یہ ہمارے لیے اب اگر یہ اعتکاف جس کو ہم نے انجام دیا اور نیت قصد ہمارا اللہ کا تقرب اور خلوص اور خدا کو خوش کرنا اور اس کی عبادت کے عنوان سے یہ عمل انجام دینا، تو پھر ہم اس عمل کو ویسے ہی انجام دیں، انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں مزید توفیق دے۔ خاص طور سے یہ عمل 2 مہینوں میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک ماہ رمضان کہ جس کے 10 آخری دنوں میں، یعنی عشرہ رمضان کا تیسرا 10واں دن، کہ ان 10 دن میں 2 دن یا 3 دن سے زیادہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو بتایا گیا ہے وہ ماہ رجب 13، 14، 15 رجب المرجب کو یہ اعتکاف کا عمل زیادہ معمول ہے۔ اب اگر کوئی عام دنوں میں اس کے علاوہ ایام میں اعتکاف انجام دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن خاص جو عمل بتایا گیا ہے، جو دن، وہ ہے ماہ رجب کی 13، 14، 15 تاریخ، اور ماہ رمضان المبارک میں آخری 10 دن میں، چاہے 3 دن ہو یا اور دن زیادہ کرتے ہوئے اعتکاف کا عمل انجام دے۔ انشاءاللہ یہ عمل جو عبادت اور تقرب الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے، اور یہ عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو بھی اس کی نیکیاں، جو عبادت اور جو بھی اس نے ہمیں حکم دیا اس پر عمل کریں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے نزدیک اور اس کا تقرب حاصل کر سکیں۔ خداوند عالم ہمارے عمل کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق روزی میں اضافہ ہو، ہم سب ہمیشہ اللہ کی بندگی اور اپنے کو اس کا بندہ ثابت کرنے کے لیے عبادات الہی میں مشغول رہیں، اور جو بھی دعا
اور جنہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ان سب کی دعاؤں قبول و مقبول کرے. جو مریض ان کو شفا کامل و عاجل عنایت ہو، اور جو مسافر ہیں وہ اپنے گھروں کو صحیح و سالم پلٹ کے آئیں، اور جو ہمارے مرحومین اموات جملہ مومنین مومنات ان کی بخشش پروردگار مغفرت کرے. بالخصوص ہمارے امام حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم سب ان کے اعوان و انصار میں قرار پائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.